أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق اللہ العظیم. سورہ الملک آیت نمبر 12 تا 14 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر کبیر. واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی بات کو چپکے سے کرو یا اونچی آواز سے. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینے کے رازوں سے واقف ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ تو بڑا باریک بین ہے، بڑا خبردار. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کا حسین انجام بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں، بن دیکھے اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ کے جو آرڈرز ہیں ان آرڈرز کو فالو کرتے ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ کرتے ہیں، جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر. انسان کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور اچانک اسے خیال آتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میری ہر حرکت کو دیکھ رہی ہے. چوری کا خیال آتا ہے، ڈکیٹی کا خیال آتا ہے، کسی کے زمین پر قبضہ کرنے کا خیال آتا ہے، ملاوٹ کرنے کا خیال آتا ہے، کم تولنے کا، کم ناپنے کا خیال آتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے کا خیال آتا ہے، اللہ کی زمین پر باطل نظاموں کو سپورٹ کرنے کا خیال آتا ہے. پھر اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے انسان جو اپنے ان غلط کاموں سے باز آ جاتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ عزیز مصر کی بیوی جب کہتی ہے غلقت الابواب، دروازے بند کر لیتی ہے، کہتی ہے حیت لک، اے یوسف آ جا میرے ساتھ زنا کاری کر. یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آپ کے ساتھ ایسا غلط کام کروں. یہ کتنی عظیم بات ہے کہ عورت موجود ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ان کے دل میں یہ بات مستحضر ہے کہ اللہ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے. انہ ربی احسن مثواج، میرے رب نے مجھے حسین ٹھکانہ دیا. ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 انسان اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک انسان ایسا ہوگا دعت امرات ذات منصب و جمال، اسے ایک بڑے منصب والی خاتون نے، بڑی حسین و جمیل خاتون نے برائی کے لیے دعوت دی، اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور دوسرا انسان ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه. وہ انسان بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جو اس انداز سے صدقہ کرتا ہے، پوشیدہ انداز سے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے. تو ایسا انسان جسے بڑے منصب والی اور حسین و جمیل عورت برائی کی دعوت دے اور وہ انکار کر دے، وہ انسان اللہ کے سامنے ایسے انداز سے صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے، ایسے پوشیدہ انداز سے صدقہ دے، وہ بھی اللہ کے سامنے. اللہ سے دعا کر ہمیں اپنے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.